هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار یہ بات آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملوں اور کوئی ایسا کام کروں. یہ آپ کے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے. آپ اپنے گھر سے اسی ارادے سے نکلے کہ کوئی شرارت کریں گے، لیکن ایسا ہوا قدرت کا کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے مسجد میں پہنچ چکے تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ چلو میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، کوئی موقع تلاش کرتا ہوں کہ میں اپنے اس ارادے کو پورا کر سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ حاقہ کی تلاوت شروع فرمائی. وہ کیا منظر ہوگا جب قرآن کے سب سے بہترین قاری نے اپنی زبان حق سے اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کیا ہوگا. وہ کیا منظر ہوگا جب احمد نے احد کے کلام کو پڑھا ہوگا. زمین پر ایسا منظر دوبارہ کبھی کسی اور معاملے میں شاید ہی دیکھنے کو ملا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، کہ جنتی اونچے اونچے بلند و بالا باغات میں ہوں گے، ان کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، بائیں ہاتھ والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہیں. فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کلام کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ ضرور کسی شاعر کی بات ہے. کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آنی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ حاقہ کی اس آیت پر پہنچے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کریم ہیں ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن بہت تھوڑے ماننے والے ہیں. آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو شعرانہ کلام بھی نہیں ہے. کہنے لگے یہ کاہن کا کلام ہوگا. اگلی آیت رسول اللہ علیہ السلام نے پڑھی وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، لیکن تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. آپ حیران ہیں کہ قرآن کریم کس انداز سے پڑھا جا رہا ہے، اور وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے. اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں یہ سورہ حاقہ کی جو تلاوت میری سماعتوں کے ذریعے سے میرے قلب تک پہنچی، میں نے یہ جان لیا کہ یہ واقعی رب کا کلام ہے. اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوا میری ہدایت کا، اور پھر یہ ہدایت کا سلسلہ اس پر منتہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ عمر جو کسی اور ارادے سے آئے تھے، پھر اس مقام پر فائز ہوئے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا لو کان بعدی نبی فکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو جناب عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آمین.